إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا عليكم نورا مبينا. بلند آواز سے ضرور دے گی محمد بلند تر صلوات. تو جو ہے عبادت شروع کی جائے. خدا فرما رہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک تو نور مبین بھیجا ہے، دوسرا تمہاری طرف برہان چل کے آیا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، پہلے برہان کا تذکرہ ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر نور مبین کا تذکرہ کر رہا ہے. پتہ چلا پہلے اللہ کی طرف سے آیا ہے برہان، اللہ نے بھیجا ہے. لفظ اللہ، اسم اللہ مخصوص ہے رب کے لیے. رب بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں. اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تفسیر آل محمد پکار پکار کے اعلان کر رہی ہے دنیا والوں یاد رکھنا الف لام اور ہے. ایک الف ہے، دو لام ہے، ایک ہے. الف سے مراد کیا ہے؟ الالف علی اللہ ہے، علی خلقہ بولایتنا. واللام لزومہ بخلقہ بولایتنا. والہاء حول بحول. یاد رکھو الف سے اعلی ہے جو نعمت خدا نے مخلوق کو دی ہے، اور لام سے مراد ہماری ولایت ہے. الف لام اے، الف سے مراد اللہ جو نعمت خدا نے مخلوق کو دی ہیں. مخلوق کو، انسانوں کو نہیں. انسان بھی ہے، حشرات الارض بھی ہے، حیوان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے. پوری مخلوق کو جو نعمت ملی ہے وہی آل محمد کی ولایت ہے. والہاء حول لمن خلف آل محمد، جو بھی آل محمد کی محبت سے لمن خلفا پیچھے رہ گیا کیا ہوگا؟ وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. دیکھیں کہا جاتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، شیطان نے جناب آدم کو سجدہ نہ کیا. یقین کریں اتنا یہ معاملہ آسان ہے ہی نہیں جتنا بیان کیا جاتا ہے. فرشتوں نے سجدہ کر دیا، کیوں؟ شیطان نے سجدہ نہ کیا. وجہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فرشتوں کی خلقت میں نور بھی ہے، عصمت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، خلقت میں کجی نہیں ہے. انہوں نے سجدہ کر دیا. جس کی خلقت میں کجی تھی صرف نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا. معرفت سے دور تھا، پتا نہ تھا کہ معرفت کیسے ہوتی ہے. خلقت میں کبھی نظر نہ آئی، تب تک نمازیں پڑھتا رہا. اس کی پاکی کا پتا نہ چلا جب تک سجدے کرتا رہا. اس کی منافقت سامنے نہ آئی جب تک عبادت کرتا رہا. جب منافقت سامنے آئی جس وقت اللہ کا بنا ہوا خلیفہ اس کے سامنے آیا. تو پتا چلا نمازیں پڑھنے سے، سجدے کرنے سے، عبادت کرنے سے
نجات نہیں ملتی. ہاں ہاں نجات کی مدار اگر گھومتی ہے تو آل محمد کے عشق کے گرد گھومتی ہے. نجات کی مدار آل محمد کے عشق کے گرد، آل محمد کی محبت کے گرد، اور محبت دل میں رکھ کے نماز پڑھ پھر لطف دیکھ کیسا. ہاں اگر محبت نہیں ہے بے فائدہ ہے، فضول ہے. اب اس کو ابلیس قرار دے دیا، شیطان ہے، راندہ درگاہ عبادت کر دیا، نکال دیا، اس کی عبادتیں جو ہے وہ حبس کر لی، ختم کر دی، لعنت کا توب اس کے گلے میں لٹکا دیا کہ نکل جا. خدا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، معاف بھی کر سکتا تھا. آؤ پوچھو، میری مدد کرو، خدا سے پوچھے یا اللہ شیطان سے معاف کیوں نہیں کیا. یہی آواز آئے گی، اگر میرا انکار کرتا تو میں معاف کر دیتا. اس نے میرے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے، لعنت اللہ ہے. اور اگر معاف کر دیتا خدا، جنگ احد سے بھاگنے والے کہتے شیطان کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے. ہاں ہاں نبوت پہ شک کرنے والے کہتے اس نے سجدہ نہیں کیا، اسے معاف کر دیا، ہمیں کیوں نہیں کر رہا. خدا نے میدان مقرر کی ہے، ترازو قائم کیا ہے. خبردار، میرے بارے میں جو کچھ مرضی کرو، میرے بنائے ہوئے کے بارے میں اعتراض نہ کیا کرو. ہاں اب آؤ دیکھو، میں اپنی بات ہی نہیں کرتا اور اپنے مولویوں کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ تمہارے مولویوں کی بات کرتا ہوں. ہاں ہاں تمہارے مولویوں کی بات کرتا ہوں. مولانا مودودی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ خلفا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے کعبۃ نذیرہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ او کافرو، او منافقو، اور میرے خاندان والوں یاد رکھو، تم میں آج بھی جو کھڑا ہوگے میری رسالت کی تصدیق کرے گا وہ میرا ولی ہوگا. اور دیکھ، یا تو یہ واقعہ پھاڑ دے یا پھر مان جاؤ، اس وقت سے لے کر اب تک ولی علی ہے. نہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی مولویوں کی بات نہیں کر رہا. اپنے مولوی کے گرفتان میں ہاتھ ڈال کے پوچھ. مولانا مودودی بہت بڑا علامہ ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. 12 برس کا بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اعلان نبوت آپ کیجیے، تصدیق رسالت میں کروں گا. نبوت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی. اب نبی کا کیا فرض بنتا ہے؟ نبی کا یہی فرض بنتا ہے نا کہ کہے علی تو میرا وزیر ہے، میرا وزیر ہے. وعدہ جو کر رہا ہے کائنات کا نبی، وعدہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ آئیں دیکھیں عقائد کیسے کیسے ہیں. عقائد پر نہ آؤ، اپنے عقائد کی لائن اگر درست کرنی ہے تو صحیح معنوں میں تعلیمات آل محمد پر عمل کر لو. ہاں قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تھوڑی سی وضاحت کروں گا. علم نشرح، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ نشرح کہتے ہیں کھولنے کو. صدر کہتے ہیں عربی میں سینے کو. یہ دو لفظ ذہن میں رکھے ہیں، پھر اگلا جملہ ذہن میں آئے گا. نشر کہتے ہیں کھولنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. تو کہتا ہے نبی کا سینہ چاک ہوا. میں نہیں کہہ رہا، علامہ شبلی نعمانی کہہ رہا ہے اپنی کتاب الفروق میں. علامہ شبلی نعمانی ہمارا علامہ نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کا ہے. اس نے کہا سینہ چاک ہوا. کثیر ابن کثیر اس نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے. خدا کی قسم پہلے دن سے آج تک یہی کہتا آ رہا ہوں
کہ گرائمر نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، گرائمر ہے۔ آؤ نشر کا معنی المجد میں دیکھ لو کیا معنی ہے، نہ سینہ چاہ کرنا ہے، نہ سینہ پھاڑنا ہے، بلکہ سینہ کھولنا ہے، سینہ کفادہ کرنا ہے۔ اب مثال سن لو، اگر حسنین شاہ کا نوکر حسنین شاہ کے سینے پر چڑھ جائے اور سینہ چاک کرنے لگے، یہ کمدردی نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے۔ اب جبرائیل ہمارے نبی کا نوکر ہے، نوکر کی یہ ضرورت مالک کے سینے پر چڑھے، اس کے سینے کا اپنے عقائد ٹھیک کرو۔ خدا کی قسم تمہاری باتیں سن کر ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم تمہیں بھائی تو کہتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہاں مجبوری ہے، اپنے عقائد درست کر لو، اپنے مولویوں سے پوچھا کرو یہ کیا لکھ رہے ہو، یہ کیسے عقائد دے رہے ہو۔ ہاں شرح صدر سینہ چاہ کرنا نہیں ہے، سینہ کھولنا ہے، سینہ کشادہ کرنا ہے۔ اور جبرائیل نوکر ہے۔ ہاں نبی کی بیٹی کی نوکرانیوں سے جھڑکیاں کھاتا ہے یہ جبرائیل۔ ہاں نبی تو دور کی بات ہے نا، بیٹی کی نوکرانیوں سے اس نے جھڑکیاں کھائی ہیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر کوئی بندہ میری تقریر سن رہا ہو اور کہے مولوی بکواس کر رہا ہے، شرح صدر سینہ کھولنا نہیں چاہ کرنا ہے، تو آؤ قرآن سے پوچھ لو، قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ ہاں قرآن سے ہی پوچھ لو، شرح صدر کھولنا، صدر سینہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ زمر ہے، سینہ کھولنا، کشادہ کرنا، چاہ کرنا نہیں ہے، پھاڑنا نہیں ہے۔ سورہ زمر ہے، خدا فرما رہا ہے اب من شرع اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربہ، خدا جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تو یہ ترجمہ کر کہ خدا جس کا سینہ پھاڑ دیتا ہے، یا خدا جس کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ اور شرم کر، جب تیرا سینہ خدا بغیر پھاڑے اسلام حاصل کر سکتا ہے تو نبی کا سینہ چاک کیے بغیر اسے نبوت نہیں دے سکتا۔ تیرا سینہ کشادہ کیے، چاک کیے بغیر، پھاڑے بغیر تجھے سورہ زمر ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے سیدھا سادہ کیا ہے، کوئی اس میں بال یا فریب نہیں ہے صحیح۔ ہاں اگر اسلام تجھے مل سکتا ہے، دوسری آیت ہے سورہ انعام، دو آیتیں کافی ہیں میرا خیال ہے۔ ہاں پھر آگے چلتے ہیں، دوسری سورہ انعام، ارشاد خداوندی فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، خدا جس کے بندے کے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کا معنی چیرنا نہیں ہے، اگر چیرنا ہوتا تو آج ہر بندے کا سینہ پھٹا ہوا ہوتا۔ اس کا معنی کشادہ ہے۔ ہاں علم نشرح اللہ کا صدرہ تھا، ووضعنا عنک وزرک الذی ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرا حبیب، جو غم تجھے پریشانی کے لیے مائل کر رہا تھا، کیا ہم نے وہ دور نہیں کر دیا؟ جو غم تیرا سینہ تنگ کر رہا تھا، کیا ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وہ غم تیری پشت سے اٹھا نہیں لیا؟ وہ کون سا غم ہے؟ پہلے دن سے لے کر آج تک یہی کہہ رہا ہوں کہ اب نبی اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتا تھا۔ نبی اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتا تھا۔ خدا نے بشارت دیا اپنے حبیب کو، اے میرا حبیب، میں نے تیری امت بخشتی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور تیرے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ اب دیکھیں قرآن پڑھنے کا لطف
اسی میں آتا ہے جب آل محمد کی سرپرستی میں پڑا جائے پھر بھی پتا چلتا ہے. یقین مانے. ہاں الم نشرح لک صدرک کتنے حروف ہیں اس میں؟ 13. بے شک گھر جا کے قرآن مجید کھول کے دیکھ لینا. الم نشرح لک صدرک اس میں 13 حروف ہیں. ورفعنا لک ذکرک اس کے 12 حروف ہیں. فإن مع العسر یسرا اس کے 14 حروف ہیں. ان مع العسر یسرا اس کے 13 حروف ہیں. الم نشرح لک صدرک کے حروف 13 ہے. یعنی خدا کہنا چاہتا ہے اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کے لیے 13 سفارشی رکھے ہوئے. پریشان نہ ہو. الم نشرح لک صدرک کتنے حروف ہیں؟ 13. گھر جا کے دیکھنا ضرور. 13 حروف ہیں. میرا حبیب پریشان نہ ہو، اپنی امت کے گناہوں پر پریشان ہو رہا ہے. میں نے تیری امت کی سفارش کی، تیری امت کی سفارش کے لیے 13 سفارشی رکھے ہوئے ہیں. ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. کتنے حروف ہیں اس کے؟ 12. ورفعنا لک ذکرک کے حروف کتنے ہیں؟ 12. ہم نے تیرے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. اے میرا حبیب 2% کا مولوی نظر آباد تیرا ذکر کرے نہ کرے 12 امام تیرا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ کی 12 زبانیں تیرے ذکر کو بلندی عطا کرنے والی ہیں. ورفعنا لک ذکرک کے حروف 12 ہیں. آگے کون سی آیت ہے؟ فإن مع العسر یسرا اس کے حروف کتنے ہیں؟ 14. آیتیں 2 ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، غور کرنا ذرا. مشکل بات تو نہیں ہو رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ سکی واہ نہ کریا کرو، کچھ مینو بھی دسیا کرو بھی آ رہی ہے سمجھ. بلند آواز نہ درود بھیجو. دیکھیں ضروری نہیں ہے واہ کرنا، میں یہ نہیں کہتا واہ کرنا، لیکن جملہ ضائع اگر ہو جائے تو پھر مجلس کا مقصد بہت ہو جاتا ہے. قسم سے مجھے دکھ نہ ہوگا اگر آپ بولے نہیں، لیکن جملہ اگر ضائع ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. ہاں فإن مع العسر یسرا کتنے حروف ہیں؟ 14. کتنے ہیں؟ 14 حروف ہیں. آیتیں 2 ہیں، فرق ہے. فإن مع العسر یسرا ایک آیت، ان مع العسر یسرا دوسری آیت. فرق کیا ہے؟ دیکھیں میرا موضوع یہ آل محمد ہے، فضیلت محمد ہے، اور اسی میں جو ہے نا وہی میں نے بیان کرنا ہے. میر عریف نے لکھا ہے کائنات کا نبی کھڑا امام آباد رہا تھا، جبرائیل آیا، دور سے دیکھا کائنات کے نبی کو، وہ امام آباد رہا ہے، وہی کھڑا ہو کے دیکھنے لگا نبی کے چہرے کی طرف. کافی دیر دیکھنے کے بعد بے ساختہ منہ سے نکلا ما احسن الامامت، کیسا خوبصورت امامہ باندھا جا رہا ہے، کیسا خوبصورت امامہ باندھا جا رہا ہے. تو میر انیس نے اس کی ترجمانی کی ہے. میں اپنا تو نام لے ہی نہیں رہا، شاعر ہے وہ. کائنات کے نبی نے سوچا کہ جبرائیل سے پوچھوں کہ تجھے وحی کہاں سے ملتی ہے، پیغام کہاں سے ملتے ہیں. پوچھا گیا. جبرائیل نے ہاتھ چھوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ، کائنات کے نبی میں عرش اولا پہ جاتا ہوں، پردہ وحدت کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اندر سے کوئی آیت آواز آتی ہے کہ یہ آیت میرے نبی کو پہنچا دو اور کہہ دو یہ آیت پڑھے فلاں پڑھے فلاں پڑھے. تو میر انیس نے بہت اچھے انداز میں ترجمانی کی ہے کہ امامہ کھڑے باندھ رہے تھے شاہ سرفراز. تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ. شعر میں نے کبھی یاد نہیں کیے، یقین کرے بڑی مشکل سے یہ یاد کیے ہیں، مجھے شعر یاد ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ میرے مولا کرم نوازی سمجھ لیں جو بھی ہے، مجھے شعر ایک تو یاد ہو گیا، اگر کہیں بھول بھی گیا تو معاف کر دینا. امامہ کھڑے باندھ رہے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے فرمایا ہے نور و صدم فاز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز،
دیکھو تو اٹھا کر اٹھے، اس میں پوشیدہ ہے کیا راز؟ کائنات کا نبی جبرائیل سے کہہ رہا ہے، جبرائیل تو پردہ اٹھا کر دیکھ، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ کیا صاحب پر و بال جلیں گے؟ کیا صاحب میری کیا صاحب میری کیا مجال، میرے پر و بال چلیں گے؟ شاہ بولے ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے۔ یہ منہ کیا ہے؟ ایک بال۔ کائنات کا نبی کہہ رہا ہے جبرائیل جا، اگر تیرا ایک بال بھی چل گیا تو تجھے پر ادا کر دوں گا۔ ہاں جب اتنا کہا نا، جبرائیل نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کائنات کا نبی کہہ رہا ہے، اس کے نواسے کے گہوارے سے اگر کوئی فرشتہ مت ہو جائے تو کردگار کی بجلی سے اس کے پر اگاتے ہیں۔ فوراً مان گیا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جنبش میں پلک کی، یہ آپ جو ہے نا ایسے ایسے اتنے وقت میں جنبش میں پلک کی، اتباع کے پلک طے، اتنے پلک جو طے کر لیے جتنا وقت پلک جھپکنے میں لگتا ہے۔ دیکھا تو جا کے وہاں نظر آئی عجب ہے، دیکھا تو یہ دیکھا جو یہاں تھا وہی وہاں تھا، پردے میں خدا تو نہیں تھا، محبوب خدا تھا۔ پردے میں خدا نہیں تھا، محبوب خدا تھا، اسی طرح کھڑا امامہ باندھ رہا تھا۔ ہاں جبرائیل نے ہاتھ چھوڑ کر کہا یا مولا میں بیچ میں کیوں ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ تو تجھے شرف دینا ہے، یہ تو ان جاہلوں کو سمجھانا ہے، ورنہ ہم فرشتے کے محتاج نہیں ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، ہم علی علی نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ہماری سانس چلتی ہے علی کے صدقے میں، ہمارے خون میں روانی ہے، ہماری سانسوں میں گرمائش ہے تو علی کے صدقے میں۔ اور میں غلط نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے برادران اہل سنت کی کتاب میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ خندق میں 70 قبیلے علی کے خلاف تھے۔ ہاں 70 قبیلے یہ پلان بنا کر آئے تھے کہ جو بھی ہو جائے آج علی کو نہیں چھوڑنا۔ مقداد روایت کر رہا ہے، مقداد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا جو بھی بھاگ رہا ہے، ما من جریح الا وقال جرحنی علی، ما من قتیل الا وقال قتلنی علی، ما من مذہب الا وقال ہضمنی علی۔ جو مر رہا تھا، مقداد کہہ رہا ہے جو مر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے کس نے مارا؟ کہتا ہے علی نے۔ تجھے کس نے مارا؟ کہتا ہے علی نے۔ جو زخمی تھا اس سے پوچھا تجھے زخم کس نے دیا؟ کہتا ہے علی نے۔ جو بھاگ رہا تھا اس سے پوچھا تیرے پیچھے کون ہے؟ کہتا ہے علی۔ مقداد کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا نا واقفاً علی شفیر الخندق، علی خندق کے کنارے پر کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا علی کے پاس آیا، کہا یا علی دشمن بھاگ رہے ہیں، ان کا پیچھا کرو، ان کو پکڑو اور کلام جمع کر دو۔ علی نے فرمایا مقداد یاد رکھ انا کریم الاخلاق لا یعاقب منہدیا، علی کی یہ شان نہیں بھاگتے ہوئے کے پیچھے بھاگنا۔ علی کی یہ شان نہیں ہے بھاگتے ہوئے کے پیچھے بھاگنا۔ اور ہمارا نبی حقیقت قرآن ہے نا، تو اسے قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا۔ خدا کی قسم اپنے عقائد درست کر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر شرح ابن عبد الحدید ہے، اپنے مولوی سے پوچھ رہا ہے ابن عبد الحدید کیا ہے؟ بہت بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی کتابی، اس میں لکھا ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر فلاں بن فلاں نے نبوت پہ شک کیا۔ نام میں لے نہیں سکتا کیونکہ پاک ماحول ہے۔
شرح ابن ابی الحدید ہے، اپنے مولوی سے پوچھنا، اس میں لکھا ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر فلاں بن فلاں نے نبوت پر شک کیا اور نبی نے اس پر یہ کہا، او فلاں میں دیکھ رہا ہوں کفر تجھ میں ڈیوٹی کی چال چل رہا ہے۔ اپنے مولوی سے پوچھنا تو صحیح کس کے بارے میں کہا گیا ہے، ایسے ہی نہ کہہ دیا کر میرے جیسا میرے جیسا۔ کائنات کا نبی سلطان مملکت احدیت ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہاں، جہاں تک اللہ کی یہ زمین ہے، جہاں تک اللہ کی بادشاہت ہے، وہیں تک نبی مصطفیٰ کی بادشاہت ہے۔ اور خدا نے ہمارے نبی کو سلطان مملکت بنایا ہے، اپنی مملکت کا سلطان بنایا ہے۔ جب بنایا تھا تو کائنات کے نبی نے کہا تھا، یا اللہ میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ضرور ہوں، اور سلطانوں کے وزیر بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ بادشاہوں کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اور میں یہ کام خود نہیں کروں گا بلکہ پوری کائنات اپنے وزیر کے ذریعے سے چلواؤں گا۔ اور تو کہتا ہے رزق علی سے نہ مانگو، مدد علی سے نہ مانگو۔ نبی کہہ رہا ہے مدد دے گا تو علی دے گا، رزق دے گا تو علی دے گا۔ سلطان کا وزیر جو ہے پوری کائنات اس نے چلانی ہے۔ اور دیکھیں جیسے سلمان نبی ملکہ بلقیس کا تخت خود نہیں لایا تھا بلکہ اپنے وزیر کو بھیجا تھا۔ ہاں، اسی طرح کائنات کا نبی کہہ رہا ہے شہر نبوت کی رسم ہی یہی ہے، شہر رسالت کی رسم ہی یہی ہے کہ بادشاہ کام خود نہیں کرتا، اپنے وزیر سے کرواتا ہے، اور میدان معاشر میں یہی ہوگا۔ کائنات کا بادشاہ، کائنات کا نبی تخت پر بیٹھا ہوگا اور میرا علی میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور جہنم سے کہہ رہا ہوگا، اے جہنم ہاض علی بہاض لکا، ہاض علی بہاض لکا، ہاض علی بہاض لکا، اے جہنم یہ مردود تیرا ہے، یہ موالی میرا ہے۔ علی کاری کائنات ہے نا، علی پوری کائنات چلائے گا نا، تو پھر مان میدان معاشر بھی علی کی مٹھی میں ہوگا۔ ہاں، اس وقت علی فیصلہ کرے گا کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اور خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہے، اس نے اپنی کتاب سیوطی لکھی ہے، سیوطی اول، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنم کہے گی برج میں اور ڈال، میں نہیں بری جا رہی، تو خدا اپنی دائیں ٹانگ اس میں ڈالے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے یار۔ کیسے کیسے عقائد دے رہے ہو مسلمانوں کو، اور ایسے ہی بھیڑ ڈانگ نہ چلا کرو، اپنے مولوی سے پوچھ لیا کرو، اے مولانا یہ جو بیان کر رہے ہو کہاں سے کر رہے ہو، اور اس کو میدان عقل پر توڑ لیا کرو۔ ہاں، تم نے کہا میرے جیسا میرے جیسا میرے جیسا۔ ہاں، دیکھیں ہم شکل میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے سفر کرنے لگا ہوں، پھر مسائل سے جڑیں گے۔ ہم شکل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے کہا میرے جیسا، تو مطلب کیا ہے؟ ہم شکل اور شرم کر نبی کے ہم جنسوں میں نبی جیسا نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے جو ہم جنس ہیں، ہم جنس، تو ہم تو جنسی اور ہیں، تمہیں تو اپنے نفس کا ہی نہیں پتا کہ کیسا نفس ہے تیرا۔ ہاں، تم نبی کی حقیقت کیا جانو گے؟ نبی کے ہم جنسوں میں نبی جیسا نہیں ہے۔ یہ ہم شکل لفظ پیغمبر نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ جب دنیا سے چلا گیا کائنات کا نبی تو حسین نے پوچھا، نانا دوبارہ آ، میں نے تیری زیارت کرنی ہے۔ غیرت کردگار جوش میں آئی، کہا اے نبی میرے حسین کے لیے دوبارہ جا۔ ہم شکل پیغمبر دنیا میں آیا، ہم جاہل تھے،
کائنات کا ہم نبی ہمیں بتا گیا تھا الحسین منی وانا من الحسین. اکبر نے دنیا میں آ کر بتا دیا کہ حسین سے نبی کیسے ہے. ہم شکل پیغمبر نے دنیا میں آ کر بتا دیا کہ حسین سے نبی کیسے ہے. نواسا تو نانے سے ہے لیکن نانا نواسے سے کیسے ہے. اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کسی کسی کو ہضم ہوتی ہے, کسی کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے, کسی کسی کو بد ہضمی ہو جاتی ہے. ہر کوئی پکا نہیں سکتا, ہر کوئی برداشت کر نہیں سکتا. برداشت وہی کرے گا جس کی رگوں میں ولایت علی گردش کر رہی ہوگی. ہاں میرا تو عقیدہ یہی ہے, میرا تو ایمان ہی یہی ہے. آج 5 محرم ہے, میدان کربلا میں 5 روز کا مہمان ہے حسین. ظلم ہوا کربلا کے میدان میں. ہم روتے ہیں مظلوم پر, ماتم کرتے ہیں. ہر مزدور اپنے شہید پر روتی رہی, ہر ماں اپنے بیٹے پر روئی ہے, ہر بہن اپنے بھائی پر روئی ہے, ہر بیوی اپنے شوہر پر روئی ہے. لیکن خدا کی قسم حمید روایت کرتا ہے جب 11 محرم کو گنج شہودہ سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے, ہر مزدور اپنے بارت پر رو رہی تھی. 1-2 لاکھ شہزادوں کی وہ بے بارت پڑی ہوئی تھی. حمید رو کے کہتا ہے مولا یہ 2 لاکھ کن کی ہیں, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بیمار کربلا رو کے کہتے ہیں حمید ایسی نہ کہے, میری پھوپھی اماں کے بیٹے ہیں. یہ اونو محمد کے لاشے ہیں, میری پھوپھی اماں نے وعدہ کیا ہے میں حسین کے لاشے پر بیان کروں گی, اپنے بیٹوں کے لاشوں پر نہیں رہوں گی, اپنے بیٹوں کے لاشوں پر ماتم نہیں کروں گی. یہی وجہ ہے جب اونو محمد کو اجازت ملی, اونو محمد اپنے قیام سے نکلنے لگے, بی بی نے پیچھے سے آواز دیا اونو محمد واپس آ جاؤ. اونو محمد واپس آئے, کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. بی بی فضا کو بھیجا جاؤ میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لاؤ. اکبر آ گیا. دوبارہ بھیجا جاؤ عباس کو بلا لاؤ. عباس آ گئے. اکبر سے کہا اکبر میں نے 18 سال تجھے برقعے میں پالا ہے, آج ماں بن کے حکم کر رہی ہوں زمین پر بیٹھ جاؤ, منہ سے کچھ نہ بولنا. اکبر کے ہاتھ جڑ گئے, رو کے کہتا ہے اماں میری مجال نہیں. اکبر زمین پر بیٹھ گیا. بی بی نے کہا عباس میری مدد کرو, اون کو تم اٹھاؤ, محمد کو میں اٹھاتی ہوں. اون کو عباس نے اٹھایا, محمد کو بی بی زینب نے اٹھایا. وہ اس طرح چکر لگانے لگی اکبر کے گرد, رو کر کہتی ہے میرے اون محمد اکبر کا صدقہ ہے, میں اپنے بیٹے اکبر کی جوانی پر صدقہ کر رہی ہوں. میرے بچے اکبر کا صدقہ ہے. جب حسین نے یہ منظر دیکھا, حسین خیمے میں آیا, رو کے کہتے ہیں زینب اپنی نسل ختم نہ کرو, ایک کو قربان کر دو, ایک کو بچا لو. جب کہا نا ایک کو قربان کر دو, ایک کو بچا لو, بی بی رو کے کہتی ہے بھیا میں تو ایک ہی قربان کر رہی ہوں, ایک تو میرے سرتاج عبداللہ کی طرف سے ہے, ایک قربانی اس کی طرف سے ہے, ایک میری طرف سے. اور بھیا میں چاہتی یہی ہوں میری نسل رہے نہ رہے, کسی طرح تیری نسل بچ جائے, تیری نسل باقی رہنی چاہیے. بچوں کو اجازت ملی. عباس نے فن سپاہی سکھائے ہیں اونو محمد کو. عباس نے بازو پکڑ کر گھوڑوں پر سوار کیا, بچوں نے سلام کیا, ماں خیمے میں بیٹھی رہی. اونو محمد 7 اور 8 برس کے ہیں دونوں. اونو محمد نے سلام کر کے اپنے گھوڑوں کو چلانا شروع کیا. قیام سے باہر آئے. علامہ نقن علیہ رحمہ نے لکھا ہے ہر شہید جب بھی قیام سے نکلا ہے تو بی بی زینب نے خدا حافظ کہا ہے, لیکن جب اونو محمد قیام سے نکلے ہیں بی بی زینب اپنے خیمے میں بیٹھی رہی اور رو کر کہتی رہی میں خدا حافظ نہیں کروں گی, میں نے تو صدقہ کر دیا ہے اکبر پر.
میں خدا حافظ نہیں کہہ سکتی، میں نے صدقہ کر دیے۔ اور نے محمد سے کہا بھیا ہم نے قربان تو ہونا ہی ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ آج حیدر کرار کی جرت ان شامیوں کو دکھا دیں۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں ہم، اپنی بہادری ان شامیوں کو، ان پوٹیوں کو دکھا دیں۔ محمد نے کہا ٹھیک ہے بھیا۔ اور نے کہا بھیا لشکر کے دائیں طرف سے تم داخل ہو جاؤ، بائیں طرف سے میں داخل ہوتا ہوں۔ دونوں شہزادے لشکر کے دونوں طرف سے داخل ہوئے، کچھ اس انداز میں جنگ کی کہ پشتوں کے پشتے لگا دیے، فوج میدان جنگ چھوڑ کر دوڑنے لگی۔ بچوں نے دریائے فرات سے اپنا قبضہ کر لیا۔ شامی فوج میں یہ شور و غل تباہ ہوا کہ اولا محمد نے، زینب کے بیٹوں نے میدان پہ قبضہ کر لیا ہے، فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ساری بی بی دوڑ کے بی بی زینب کے پاس آئی۔ ہر بی بی نے کہا بی بی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹوں نے کربلا کے فرات پر قبضہ کر لیا، فرات کا نام آیا۔ بی بی مٹی پر بیٹھ کے رونے لگی، کہتی ہے میرے اللہ میرے بیٹے پانی نہ پی لے، میرا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں، میں اما زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر میرے بیٹوں نے پانی پی لیا تو حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں گے۔ ایک نے دوسرے سے کہا بھیا پتا ہوتا فرات پہ قبضہ کر لیں گے تو مشکیزہ ساتھ لے آتے، سکینہ کے عسکر کے لیے تھوڑا پانی لے جاتے۔ اتنے میں 5000 لشکر نے اول محمد پر حملہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، بچے زخمی ہو کے زینوں سے زمین پر گرے اور آواز دے کر کہا چچا ہمارا آخری سلام، مامو ہمارا آخری سلام۔ آخری سلام سن کے ہمارے کربلا اٹھا اور سوچا کہ لاشیں لے آؤں۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے بھیا کدھر جا رہے ہو؟ حسین کہتا ہے تیرے بیٹوں کی لاشیں لینے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بھیا کتنی دیر لاشیں لینے جاؤ گے؟ اتنا وقت میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تمہارا چہرہ دیکھوں گی۔ حق محمد وآل محمد بلند آواز سے درود بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولانا واول ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا وہذا الی یوم الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ بلند آواز سے درود بھیجیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ تو جو ہے عبادت شروع کی جائے۔
ایمان والو، تمہارے پاس برہان چل کے آیا اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا. نور مبین نے پرچار کیا برہان کا. برہان اسے کہتے ہیں جس کی کاٹ موجود نہ ہو، جس کی رگ موجود نہ ہو. بڑے شوق سے کہا کر محمد کو اپنے جیسا، لیکن یہ کہنے سے پہلے سوچ لیا کر تیری کاٹ تیری رب 2 ٹکے کا مولوی ہے اور محمد کی کاٹ آدم بھی نہیں ہو سکتا. محمد کی رب آدم کے بس میں نہیں ہے. جمعہ کے خطبہ میں بیان کیا جاتا ہے ایک آیت کو. کون سی آیت ہے؟ سورہ کاف ہے. اس کی ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے میرا حبیب، ان سے کہہ دے میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے اور وہ خدا واحد ہے. اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ لو خدا نے نبی کو مثل بشر کہا ہے. لے کر آتے ہیں یہ آیت. 2-4 مولویوں سے میں نے بھی سنی ہے. یہی کہا جا رہا ہے تھوڑی سی توجہ، بے شک بولے نہ سردی ہے، سردی میں ویسے بھی بولیں تو سردی لگ جاتی ہے. بولنا نہیں ہے لیکن توجہ کرنی ہے. قل انما، خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، قل انما انا بشر مثلکم. اے میرا حبیب، ان جاہلوں سے کہہ دے میں تمہاری طرف مثل بشر ہوں. اب مرمری سینہ پھیلا کر دعویٰ کرتے ہیں اور کیوں کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے؟ خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے میں مثل بشر ہوں، نبی فیصل بشر نہیں ہو سکتا. تو میں سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اسی آیت میں 4 دلیلیں موجود ہیں کہ ہمارا نبی بشر نہیں ہے. آواز نہیں دیکھنی، الفاظ دیکھنے ہیں. ہاں، اسی آیت میں 4 دلیلیں موجود ہے کہ ہمارا نبی بشر نہیں ہے. آؤ توجہ کرو. قل انما انا بشر مثلکم. اے میرا حبیب، ان سے کہہ دو میں مثل بشر ہوں. پہلی دلیل لفظ قل ہے. بلاغت کرتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، سمجھا کے جاؤں گا. پہلی دلیل لفظ قل ہے. دوسری دلیل لفظ انما ہے. تیسری دلیل لفظ مثل قل ہے. چوتھی دلیل آیت کا اگلا حصہ ہے انما الہکم الہ واحد. خدا وہ ہے جو واحد ہے. کہنا تو نبی نے مخلوق سے ہے کہ میں مثل بشر ہوں، یہ خدا کی طرف سے آ گیا. خدا کی وحدانیت کیوں بتا رہا ہے؟ لفظ کل ظاہر کرتا ہے کوئی موقع ایسا ہوگا کہ خدا نبی کو کسی نے کہا ہوگا تو فلاں ہے. خدا نے یہ آیت بھیج دی لفظ انما قل انما انا بشر. انما کلمہ حصر ہے، یہ تو پتا ہے نا. کلمہ حصر کسے کہتے ہیں؟ کلمہ حصر اسے کہتے ہیں جس کے بعد جس چیز کا ذکر ہو اس چیز جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جسے کہتے ہیں کلمہ حصر. قل انما انا بشر مثلکم، میں مثل بشر ہوں. انما نے بتایا جیسا یہ بشر ہے ویسا کوئی نہیں ہے. کلمہ حصر ہے نا. جس کلمہ حصر کے بعد جس کا تذکرہ ہو اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہوتی. آؤ 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر تاکہ پتہ چل جائے. سورہ مائدہ ہے. خدا ارشاد فرما رہا ہے
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. شراب رجس ہے، جوا رجس ہے، بت پانسے رجس ہے. جیسے یہ رجس ہے ویسا رجس کوئی نہیں ہے. لفظ انما ہے نا، انما الخمر والمیسر. جیسے یہ رجس کہتے ہیں کلیدی کو، جیسے یہ ناپاک ہیں ویسا ناپاک کوئی نہیں ہے. اسی سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، خدا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. لفظ انما نے بتا دیا ولی تو اور بھی ہے، ولی تو اور بھی ہے، لیکن جیسے ولی یہ تینوں ہے ویسا کوئی نہیں. ولی اور بھی ہے، جیسا ولی یہ تینوں ہیں، جیسے ولی ویسا کوئی نہیں ہے. اگلی آیت ہے سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، ہم نے تجھ سے رجس کو دور کر دیا، پلیتی کو دور کر دیا، تو پتا چلا طاہر اور بھی ہے. انما یرید اللہ نے بتا دیا جیسے طاہر آل محمد ہے ویسا طاہر کوئی نہیں. انما نے بتایا ہے، کلمہ اثر ہے نا. آگے چلیں، سورہ حجرات ہے، خدا ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سوائے اس کو کچھ نہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. تو پتا چلا دنیا میں بھائی اور بھی ہیں، لیکن جیسے بھائی مومنین ہے ویسا کوئی نہیں ہے. اب آیت پڑھ لو، خدا کہہ رہا ہے کوئی انما انا بشر مثلکم. انما نے بتا دیا بشر اور بھی ہے، لیکن جیسا مثل بشر محمد ہے ویسا کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ انما بتا رہا ہے، بڑا سینہ پھیلا کے دعویٰ کیا جاتا ہے تم نبی کو مثل میں لا رہے تھے. لفظ انما نے نبی کو بے مثل کر دیا. ہاں، انما کلمہ حسر ہے، اپنے مولوی سے جا کر پوچھ لینا. ہاں، اس نے بے مثل کر دیا ہے. اگلی آیت جو ہے آگے ہے انما الہکم الہ واحد. تین دلیلیں بیان کر دی. آخری دلیل جو ہے کہا تھا نا 4 دلیلیں موجود ہیں نبی کی جو مثل بشر نہیں ہے، کہ وہ واحد، وہ قہار ہے، وہ اللہ ہے. دیکھو، میں اگر سپیکر پہ آ کے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، سپیکر پہ آ کے چاہے آپ پریشان ہو جو مرضی ہو، میں نے اپنا ٹائم پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہاں، آپ نہ بھی بولیں نہ پھر بھی پڑھوں گا، آپ بولیں نہ پھر بھی پڑھوں گا. یہ تلوار آپ کے سر پر، یہ تلوار آپ کے سر پر لٹکتی رہے گی. ہاں، پڑھنا تو ہے ہی. میں نے دیکھیں، اگر میں سپیکر کے سامنے آخری دلیل، چوتھی دلیل دینے لگا ہوں کہ ہمارا نبی بشر نہیں ہے، یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، سپیکر پہ آ کے میں اعلان کروں، او وہی منشا والو، میں مولوی ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں. تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. میں مولوی ہوں، انجینئر نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، حکیم نہیں ہوں. تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ مولوی کو کسی نے لازمن ڈاکٹر کہا ہے.
مولوی کو کسی نے لازمن ڈاکٹر کہا ہے، اسی لیے اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے، سب ذہن میں بٹھا لو، کائنات کا نبی کہہ رہا ہے انما الہکم الہ واحد، خدا وہ ہے جو واحد ہے۔ پتا چلا کسی نے نبی کو اللہ کہہ دیا ہوگا۔ کسی نے نبی کو اللہ کہا، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے انما الہکم الہ واحد۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورہ کاف کی جو پہلے میں نے پڑھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں۔ اور ایک لفظ رہ گیا، قل کی بھی وضاحت کر دی، انما کی بھی وضاحت کر دی ہے نا، انما کی، انما کلمہ اثر ہے جس کے بعد، انما کے بعد جس کا تذکرہ آئے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور انما کے بعد ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، پتا چلا ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک لفظ رہ گیا مثلکم، اس کی وضاحت کروں، مثل کسے کہتے ہیں؟ فوٹو کاپی جسے کہتے ہیں، اصل اور ہوتی ہے، مثل اور ہوتی ہے۔ مثل میں نہ جنس ایک ہے نہ نو ایک ہے، جنس تو سمجھ رہے ہو نا، جنس انسان، نو بھی ایک نہیں مثل میں، جہاں لفظ سے مثل بولا جائے وہاں نہ جنس ایک ہوگی نہ نو ایک ہوگی۔ آؤ، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پہلا قتل تھا، قابیل نہیں جانتا تھا مردے کیسے دفنائے جاتے ہیں، لاشیں کیسے دفنائی جاتی ہیں۔ سورہ معاہدہ ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، خدا نے دو کوے دے دے، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کا، خدا نے دو کوے دے دے، وہ دو کوے آپس میں لڑنے کہاں، کوے کہتے ہیں کہاں میں، کہاں تو سمجھ دے نا، وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، جس نے قتل کیا اس نے اپنے پنجوں سے گڑا کھودا، گڑا کھود کر مردہ کندھے کو کنویں میں لگا دیا، اس گڑے میں لگا دیا، اوپر مٹی ڈالنے لگا اپنے پنجوں سے۔ قابیل نے دیکھا، قابیل نے پریشان ہو کر کہا سورہ معاہدہ ہے، یاد رکھنا سورہ معاہدہ ہے، آزاد سے انکونا مثل ھذا الغراب، میں اتنا عاجز ہوں کہ غراب جیسا، کوے جیسا ہو جاؤں۔ میں اتنا عاجز ہو گیا کہ کوے جیسا ہو جاؤں۔ کوے کو عربی میں کہتے ہیں غراب، مثلا غرابم۔ اب قابیل کو مثل کوے سے کہا گیا ہے، تو کیا قابیل کوا ہے؟ نہیں۔ آؤ، بلم باؤر کا واقعہ جو قرآن مجید پڑھتے انہیں پتا ہے، بلم باؤر کون تھا؟ بلم باؤر یہود و نصارہ کا عالم تھا، جادوگر تھا، اور اس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، بلم باؤر پر۔ اسے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فمثلہ کمثل الکلب، بلم باؤر کی مثال کتے جیسی ہے۔ کتے کو عربی میں کہتے ہیں کلب، کاف ڈنڈے والا، دو نقطوں والا نہیں، ڈنڈے والا کاف۔ فمثلہ کمثل الکلب، اب خدا بلم باؤر کو مثل کتا کہہ رہا ہے۔ کیا بلم باؤر کچا گوشت کھاتا تھا؟ کیا بلم باؤر کی دم تھی؟ کیا وہ بھونکتا تھا؟ جنس ایک نہیں ہے، نو ایک نہیں ہے، لیکن پھر بھی لفظ مثل بولا جا رہا ہے۔ آؤ، سورہ جمعہ ہے، ہر روز جمعے کو اپنے مولوی سے سنتے ہیں، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ملک چوراتا ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار، کہ علماء تورات جو تورات کے علماء ہیں وہ گدھے کی مثل ہے۔ علماء تورات جو تورات کے علماء ہیں وہ گدھے کی مثل ہے۔ اب دیکھو، اگر تو یہاں مولوی آ جائے، اس مولوی سے میں کہوں آؤ گدا صاحب یہاں بیٹھو، وہ برداشت کرے گا؟ وہ فوراً فتویٰ دے گا کہ نظر باز کو قتل کر دو، جس نے جنس بدل دی ہے۔ میں انسان ہوں، مجھے گدا کہہ رہا ہے، نو بدل رہا ہے۔
چیک کرو، لفظ مثل کے باوجود قابیل کوا نہیں بنا، بلم بہور کتا نہیں بنا، لفظ مثل کے باوجود علماء تورات گدے نہیں بنے، اسی طرح لفظ مثل کے باوجود ہمارا نبی بشر نہیں بنا۔ سمجھ آ رہی ہے ساری؟ سمجھ آ گئی ہے نا ساری؟ لفظ مثل بھی ہے، کون انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں، تو یاد ذہن میں رکھ لینا، جہاں بھی لفظ مثل آ جائے گا وہاں نہ جنس ایک ہوگی نہ نو ایک ہوگی۔ ہاں چلو مان گئے، تم نے کہہ دیا کہ واقعی یہ ایسے ہی آیت ہے کہ ہمارا نبی بشر ہے، تو آؤ بی بی مریم سے فیصلہ کروا رہتے ہیں، پڑھا کے چھوڑ دینا، تو تھوڑی پڑھنا، لمبا نہیں پڑ رہا، کیوں؟ ہاں بڑھتا بڑھتا پڑا۔ اچھا اور سواج علی سرائی کی مینو نہ آئے تو میں کیا کروں، اور جو مینو آ گئی میں وہی پڑھنا۔ ہاں صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے نا اردو؟ اتنی مشکل تو اردو ہے نہیں ہے۔ ہاں مریم سے پوچھ لو ہمارا نبی بشر ہے کہ نہیں؟ ہاں سورہ مریم ہے، اس انتبدت من اہل مکان شرقیہ فاتخذت من دون اہلہا، جب مریم خدا کہہ رہے اپنے حبیب سے، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب مریم شرق مکان کے سامنے غسل کرنے گئی، شرق چشمے پر، دیکھو جو یہاں مجلس میں موجود ہی نہیں، اسے میں کہوں کہ خدا مجلس یاد کرو، اب یا تو خدا پہ جزالتے کا فتوا لگا دو یا پھر مان دو قرآن کا ہر واقعہ نبی کے سامنے پیش آیا۔ جب مریم چشمے شرط پر مشرق کی جانب ایک چشمہ تھا، وہاں غسل کرنے گئی تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، بشر بنا کر۔ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ مریم ہے، خدا کہہ رہا تھی مریم غسل کر رہی تھی، ہم نے جبرائیل کو بشر بنا کر بھیج دیا۔ اب بھی مریم کیا کہتی ہے؟ رب انی اعوذ بکا ان کنت تقیا، اے بندے خدا اگر تو متقی ہے تو میں تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بی بی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی مریم نے جبرائیل کو نہیں پہچانا۔ نعرہ تکبیر، جگر بھی تو جواب جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بی بی مریم کا یہ کہنا کہ اگر تم متقی ہے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، پتہ چلا بی بی نے سمجھا یہ بشر ہے، جبرائیل نہیں ہے، اب یہ بی بی مریم بطول ہے، آیت اللہ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے۔ اگر جبرائیل بشر بن کر آ جائے تو آیت اللہ کی ماں نہیں پہچانتی، اگر جبرائیل کا اگر جبرائیل کا آقا جو ہے وہ بشر بن کر آ جائے تو کیسے پہچان گیا؟ ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر کوئی یہ کہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، مریم کوئی نبی تو نہیں ہے، تو آؤ نبی سے پوچھتے ہیں۔ ہاں ہاں جبرائیل تو آیا ہے نا، ابراہیم سے پوچھ لیتے ہیں، ابراہیم نبی ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، ہاں اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے سورہ ذاریات میں، تقریر آج مشکل تو نہیں ہے؟ میں تو
میں تو بہت آسان کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ مشکل سمجھ رہے ہو۔ دیکھیں سورہ ذاریات، ہو سکتا ہے کہ بی بی نے نہیں پہچانا تو کیا ہوا، کوئی نبی تو نہ تھی؟ تو آؤ دیکھ لو، سورہ ذاریات ہے، جبرائیل مہمان بن کر آیا ابراہیم کا، 2 4 فرشتے تھے، 7 جبرائیل تھا، بشر بن کر آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ حدیث و زید ابراہیم المکرمی، سورہ ذاریات۔ اے میرا حبیب، جب جبرائیل ابراہیم کے پاس گیا، ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نبی ہے، جب الانبیاء ہے، ابراہیم نے کیا کیا؟ فراغ الی اہلہ سجاد اجل سمین، کہ چپکے سے نکلا، موٹا تازہ گندا ذبح کیا، اسے بتایا، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کا حدیث نہیں ہے، قرآن ہے۔ ابراہیم دیا جمبے کو ذبح کر کے گوشت بنا کے پکا کے فرشتوں کے سامنے رکھا، دیکھ رہا ہے میرے مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ 1 2 منٹ لہذا مہمان کا انتظار کیا، پھر کہتا ہے میں نے اتنا اہتمام کیا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے اتنا اہتمام کیا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم کھانا نہیں کھایا کرتے، ہم فرشتے ہیں۔ قرآن کا واقعہ ہے، اس وقت ابراہیم نبی کو پتا چلا کہ جبرائیل وہ ہے جو انسانی شکل میں آ جائے، ابراہیم بھی نہ پہچان سکے۔ اگر ابراہیم کا آقا محمد آ جائے، تیرے جیسا جاہل پہچانے گا؟ جبرائیل نہیں پہچان سکا، ابراہیم جبرائیل کو نہیں پہچان سکا، تو تو جاہل پہچان جائے گا؟ اتنی بڑی حقیقت تجھے پتہ ہی نہیں کہ محمد کے بارے میں حقانیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ خدا کی قسم، ہاں، شب معراج جب علی نبی کے بستر پر سو گیا تو بڑے شوق سے دعویٰ کرتے ہیں، یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، علی تلواروں سے بستر پر سو رہا ہے، کبھی تو علی ڈرا ہوگا کہ نبی چلا گیا ہے، بستر پہ خطرہ ہے، کوئی ایک کروٹ تو علی نے بے چینی کی لی ہوگی، کوئی ایک سانس تو بے چینی کا لیا ہوگا، کوئی ایک کروٹ پریشانی کی لی ہوگی۔ تو یاد رکھو، پریشانی کی کروٹیں وہ لیتے ہیں جن کو نبوت کا شک ہوتا ہے۔ جن کو نبوت کا شک ہوتا ہے ان کی راحت بھی بے چین، دل بھی بے چین۔ دیکھو بے چینی آئی ہوگی، ہم نہیں مانتے۔ ایک یہ وجہ ہے کہ نبوت پہ یقین ہے علی کو، اسی لیے بے چینی نہیں آئی۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ 22 کے زمانے میں شعیب ابی طالب نے ابو طالب اپنے بیٹے کو تلواروں کے بستر پر کھلا کے ریہرسل کروا رہا ہے، شب ہجرت کی پریکٹس کروا رہا تھا، شب ہجرت کی۔ ایک تو بابا کی تربیت ہے، ہاں، ایک نبوت پہ یقین، ایک بابا کی تربیت ہے، اور دوسرا نبی کا قول ہے کہ نبی کا یہ کہنا ہے علی میں جا رہا ہوں، یہ امان کے صبح دے کر چلا آنا۔ یہی قول علی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا کہ نبی مجھے کہہ گیا صبح اٹھوں گا تو ایمان سے دوں گا نا۔ صبح ہوئی، ابو جہل اندر گیا، دیکھا کپڑا ہٹا کے تو نبی نہ تھا، علی تھا۔ پوچھا ہے علی تو جہاں؟ کہا ہاں۔ محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ خدا کی قسم اتنا بصیرت افروز جواب دیا ہے علی نے، جھوٹ بھی نہیں بولا، امامت کو بھی بچا لیا، کہا میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ ابو جہل بگڑ گیا، کہتا نہیں تجھے پتا ہے، مجھے بتا دے۔ تو لیٹا ہے علی، لیتے لیتے علی نے زوردار تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا۔ ہاں،
دو تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے، دو تماچے ابو جہل نے کھائے ہیں۔ ایک وہ جب علی آیا ہے یہ ساتھ لے کر آیا تماچا کھایا، ایک شب ہجرت کو تو علامہ امروئی نے اس کے بڑے سونے الفاظ میں نشاندہی کی ہے۔ علامہ امروئی لکھتا ہے وہ دست چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، وہ دست چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آیت وہ یاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ کب آیت نازل ہوئی؟ چلو یہ جلدی سے بات کر کے ختم کرتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ کب آیت نازل ہوئی؟ سورہ نجم ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیات یہدیہ، قمر شق ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت آ گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سورہ نجم ہے نا، سورہ قمر، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور قیامت آ رہی۔ قیامت کیا ہے؟ جب بقا فنا میں ڈل جائے، ہاں جب زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، یہی ہے نا قیامت۔ جب کھوپڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگے، یہی ہے نا قیامت۔ یہاں چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، قیامت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ جو میں نے پڑھا ہے آل محمد کی سرپرستی میں جو تحقیق کی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جب نیا نیا انسان چاند پہ گیا تھا، ہر کسی نے کہا نہیں جا سکتا، لیکن قرآن نے کہہ دیا لا ترکبن عن طبق کہ جا سکتا ہے۔ اور مصر امیر گیا تھا اور جا کر کچھ جگہ کے نمونے لایا تھا کہ وہاں بنجر ہے، اور بنجر انسانی آبادی پر دلیل ہوتی ہے۔ یہاں بنجر ہوگی، جہاں بھی بنجر ہو، بنجر اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہاں آبادی تھی جو بعد میں بنجر ہو گئی۔ تو پھر دیکھو اس وقت چاند پر زندگی تھی، زندگی سے معمور تھا، چاند زندگی سے بھرا ہوا تھا، زندگی چہل پہل کر رہی تھی چاند پر۔ ابو جہل تیرے محمد کے پاس آیا، کہتا ہے محمد تو اگر نبی ہے تو آج چاند دو ٹکڑے کر دے، میں تجھے نبی مان جاؤں گا۔ ہمارا نبی رحمت کل ہے نا، وہ تو جانتا تھا کہ چاند پر زندگی ہے، چاند زندگی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ابو جہل ہے، اسے کیا پتا وہاں تو کروڑوں اربوں جانیں ہیں جو میرے اشارہ کرنے سے مر جائیں گی۔ ہاں یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، سورہ قمر کی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیات یہدیہ۔ تو نبی نے کہا نہیں، تو ابو جہل نے تاڑی بچھانا شروع کی کہ لو یہ جادوگر ہے، اس کا جادو زمین پر چلا، آسمان پر نہ چلا۔ جب یہ کہا نا تو غیرت کردگار جوش میں آ گئی، خدا کی محبت جوش میں آئی، فوراً جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرے رہنے والے یہ بھی تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے۔ اسی کی تردید کی ہے خدا نے، اے میرا حبیب قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دے میں مثل بشر ہوں۔ خدا وہ ہے، انما الہکم الہ واحد، خدا وہ ہے جو واحد ہے۔ جب سب کے قبر کا واقعہ ہوا اور دیکھو پڑھوں یا چھوڑ دوں، مطمئن بیٹھے ہو یا پریشان؟ اچھا اچھا اچھا، دیکھیں کہو نبی کو بشر بے شک کہو، میں چھٹی کھلی اجازت دیتا ہوں، چھٹی دے رہا ہوں، نبی کو بشر کہہ لو، لیکن یاد رکھو بشریت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سوچنا تو یہی ہے نا، نبی کو بشر اگر کہنا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ بشریت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ بشریت کا آغاز آدم سے ہو رہا ہے، اور
جو آدم کے بعد ہے اسے شوق سے بشر کہو، اور جو کہے کن تو نبی اللہ آدم و بین الماء والطین، آدم نہ تھا میں تھا اسے تو نہ کہو۔ آدم کو خلق کیا، جب روح پھونکی گئی آدم کے پتلے میں، آدم کے بت میں، تو آدم نے چند پیکر دیکھے نوری، دیکھنے کے بعد کہتا ہے ربی حل خلقتک من طین بشر، میرا اللہ مجھ سے بت سے پہلے بھی تو نے کوئی بشر بنائے ہیں؟ خدا نے کہا نہیں۔ تو آدم نے کہا ربی ہؤلاء الذی علی صورتی، یہ کون ہے جو میری صورت پر ہے؟ تو پردہ ذاتت سے علاوہ حرملہ کے قریب آیا، کہتا ہے اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ تاریخوں میں لکھا ہے حرملہ نے تیر پھلوں والا تیر اٹھایا، اپنی کمان میں رکھا، نیچے گر گیا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر گر گیا۔ وہ میرے ساتھی رکھ دے کے کہتے ہیں حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ حرملہ کہتا ہے میرے قریب آ، کہتا ہے سامنے دیکھ اکبر کی گردن پر کوئی مستور گردن رکھ رہی ہے، کہتی ہے میرا پیارا اصغر ہے، پہلے مجھے تیر مار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید سلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد بمقام المحمود مولانا وحول ثقلین جد الحسن والحسین عبد القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ بلند آواز سے درود بھیجیں۔ تو جو ہے عبادت شروع کی جائے، بے شک ٹائم زیادہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں عبادت مکمل ہو جائے اور موضوع مکمل ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کس پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں آپ، سردی بے شک زیادہ ہے لیکن ذکر رحمت للعالمین کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہارے پاس برہان چل کے آیا اور ہم نے نور مبین کو نازل کیا، تو کہتا ہے یہ میرے جیسے برہان بھی نازل ہوا، نور مبین بھی نازل ہوا، شرم کیا کر، تو پیدا ہوتا ہے یہ نازل ہوتے ہیں۔ تو پیدا ہوا ہے اور یہ نازل ہوئے ہیں، اور تیری خلقت نجس ہے اور یہ خلق نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے سوچا 14 ہوتے 14 ہو گئے۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی خلقت کا اور آل محمد کی حقانیت کا پتہ چل جائے۔ لفظ خلقت اس لیے استعمال نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ خلق ہوئے ہیں یا کہ کچھ اور چیز ہے۔ حقانیت ہی کہتا ہوں، ہم خلق ہوئے ہیں اور ان کی حقانیت کا پتہ چل جائے۔ عربی کا مقولہ ہے، اور میں جب جامعہ میں گیا تھا یہ مقولہ پڑھنے لگا
علامہ صاحب کے پاس گیا، پھر بھی علامہ صاحب نے یہ مقولہ پڑھ کے سنایا کہ حقیقت ہے بے صورت ہی لا بمادت ہی، کہ کسی چیز کی حقیقت اس کی صورت بتاتی ہے، مادہ نہیں بتاتا۔ دیکھیں، کسی چیز کی حقیقت حقانیت صورت بتائے گی، مادہ نہیں بتائے گا۔ جیسے چینی ہے، اگر یہ بلیک ہو جائے، کالی ہو جائے تو کہیں گے چینی ہے؟ نہیں کہیں گے۔ اور دیکھیں، انسان اس لیے انسان ہے کہ اس کی صورت انسانی ہے۔ ہاں، انسان اس لیے انسان نہیں کہ وہ مٹی سے بنا، نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور بارش ہوتی ہے، جب بارش کے بعد اکثر ایسے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو مٹی سے نکلتے ہیں۔ ہاں، اگر انسان کو مٹی کی وجہ سے انسان کہتے تو پھر کیڑوں کو بھی انسان کہنا پڑتا۔ ہاں، انسان کی شکل انسانی صورت ہے، اسی لیے اسے انسان کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اب جس ہستی کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، پہلے دن سے لے کر آج تک جو بیان کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں، نہ اس کی صورت کا پتہ ہے نہ وعدے کا پتہ ہے۔ اس کی صورت کی بھی خبر نہیں ہے اور اس کے مادے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کائنات کا نبی خود کہہ رہا ہے، اگر مجھے کسی نے حقیقی صورت میں دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ہے۔ اگر مجھے کسی نے اصلی صورت میں دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کا بہت بڑا علامہ ہے، علامہ رومی، رے واؤ میم یہ رومی، علامہ رومی، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے مثنوی، اس نے لکھا ہے، مثال دی ہے نبی کے بارے میں، اور جتنی کسی کی عقل ہو ویسے ہی وہ مثال دیتا ہے۔ وہی بتائے دیتا ہوں، اہل سنت کا علامہ ہے، بے شک مولوی سے پوچھ لینا کہ کوئی علامہ مولانا رومی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے، دنیا والوں، مثال کے طور پر اگر کسی کو ہاتھی کا پتہ نہ ہو کہ ہاتھی جانور کیسا ہوتا ہے، اگر ہاتھی کو کسی تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں باندھ لیا جائے اور کسی کو بھیجا جائے کہ جا دیکھ ہاتھی کیسا ہے، اندھیرا ہے، ہاتھی نظر نہیں آئے گا، وہ ہاتھ لگا کر دیکھے گا، اگر کان پر ہاتھ چلا گیا، باہر آ کے کہے گا ستون جیسا ہے، پلر جیسا ہے، چھم جیسا ہے، سمجھ آ گئی ہو نا؟ چھم، پلر جیسا ہے، کھمبے جیسا ہے۔ دوسرا جائے گا، اگر اس نے ہاتھ لگایا، ہاتھی کے کان پر ہاتھ لگا، وہ کہے گا نہیں نہیں، پنکھے جیسا ہے، وہ کہے گا پنکھے جیسا ہے۔ اور آگے اس نے مثال لی کہ کسی کسان کا بیل گم ہو گیا، شام ہو گئی، وہ اپنے بیل کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں نکل گیا، اندھیرا ہو گیا، بادل چھا گئے، بارش ہونے لگی، بجلی چمکنے لگی۔ جب بجلی چمکی، اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے اس کا بیل کھڑا ہے، اس کو آنکھ نظر آیا، حقیقت میں وہ بیل نہ تھا بلکہ شیر تھا۔ اور علامہ مدنی کا چاہے دنیا والوں، تم نے محمد کو اندھیرے میں دیکھا ہے اور جو روشنی میں دیکھ لے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ محمد کے پاس چلا جائے۔ اندھیرے میں دیکھا کسان نے اکثر شیر کا، سمجھا کہ میرا بیل کھڑا ہے، ہاتھ پھیرنے لگا، سارا دن تو نے مجھے تنگ کیا ہے، خود بھی بھوکا رہا، مجھے بھی بھوکا رکھا، اب شیر کیا کہتا ہوگا؟ ذرا اجالا ہونے دے، پھر تجھے بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ تو علامہ مصری کہہ رہا ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کی قسم، حقیقت صرف اور صرف علی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، اور جو حقانیت ہے وہی بیان کی جاتی ہے۔ اور نبی کا اپنا بھی فرمان ہے، من رانی فقط را الحق، من رانی، جس نے مجھے دیکھا، فقط را الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔
کائنات کا نبی کہہ رہا ہے، حدیث رسول ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. پریشان تو نہیں بیٹھے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے حق کو دیکھ لیا اور ہر عالم نے لکھا حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے. حق اللہ ہے. اور حق کیا ہے؟ حق موت ہے. اور حق کیا ہے؟ جو علی کے پیچھے چلے وہ بھی حق ہے. جو علی کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی حق ہے. اگر اللہ سمجھا جائے تو پتا چلا جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اس نے اللہ کو دیکھ لیا. اب خدا نے ایسا بنا دیا. اور سورہ اعراف ہے ارشاد فرما رہا ہے دنیا والوں یاد رکھنا لا علی لا ریب الحق، جو تیرے دربار میں بیٹھے ہیں محمد، جو تجھے دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں تیری طرف ہیں لیکن تجھے دیکھ نہیں سکتے. ان کی آنکھیں تیری طرف ہیں. تراہم ینظرون علیک، یہ دیکھ تو تیری طرف آئے ہیں، آنکھیں تیری طرف ہیں. وہم لا یبصرون، لیکن تجھے دیکھ نہیں رہے. اب یاد رکھو جو نبی کے دربار میں بیٹھا ہے وہ نبی کو دیکھ نہیں سکتا. تو 14 صدیوں کے بعد اگر مولوی کہے نبی میرے جیسا، شرم کر، تو نے اپنا آپ نہیں دیکھا، نبی کو کیسے دیکھے گا؟ نبی کو کیسے پہچانے گا؟ دیکھیں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں پھر آگے بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے ان بچوں کو بھی. ماشاءاللہ میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہیں. مثال یہ ہے اگر کسی پرائم منسٹر نے یہاں آنا ہو، وہی جمن صاحب کا دورہ ہو پرائم منسٹر کا، تو سب سے پہلے اپنے کسی وزیر مشیر کو بھیجے گا، جاؤ دیکھو انتظامات کیسے ہیں، بلٹ پروف میں کہیں دھماکہ تو نہیں ہونے والا، امن و امان قائم کرنے کے لیے نفری موجود ہے یا کہ نہیں ہے. اب وزیر آئے گا وہ جس کے اختیارات ہوں گے. میں اور آپ انتظامات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کا؟ نہیں کر سکتے. ہماری یہ اہلیت نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اب خدا نے بھیجا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو کہ جاؤ انتظامات کرو، میرے حبیب نے آنا ہے دنیا میں. انتظامات کرو. وہ آئے، انتظامات کرنے لگے. کیسے انتظام کیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا پرچار کرنے لگے، محمد کے لیے زمین ہموار کرنے لگے. خدا کی قسم جلدی کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اور موضوع مکمل ہو جائے. آپ نے ساتھ دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ بولے نہ بولے میں نے پڑھنا ہی ہے. اور اتنا فراغ دل مولوی آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہے بولو نہ پڑھتا رہوں. میں کہتا ہوں بے شک نہ بولو لیکن پڑھوں گا. عادت سے لے کر عیسیٰ تک آئے، انتظام کرنے لگے، توحید کا پرچار کرنے لگے. کیسے بتا رہے ہیں توحید؟ اللہ وہ ہے جو باطن ہے. کسی نے پوچھا ظاہر کیسے ہے؟ چپ ہو گئے. اللہ وہ ہے جو باطن ہے، چھپا ہوا ہے. کسی نے سوال کر دیا اللہ ظاہر کیسے ہے؟ خاموش، زبان پر تالے. کسی نے کہا اللہ ظاہر ہے. کسی نے پوچھا پھر باطن کیسے ہے؟ پھر خاموش ہو گئے. تو وہ بیان کرنے لگے. کسی نے چوتھے آسمان پہ دیکھا، اللہ نظر نہ آیا. کسی نے دریا میں غوطہ لگا کے دیکھا، اللہ نظر نہ آیا. کسی نے آگ میں دیکھا، اللہ نظر نہ آیا. تلاش کرتے رہے. جب میرا حبیب آیا اسی نے آ کر بتایا اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں محمد ہوں. اللہ اسی لیے ہے، یہ پوری کائنات اسی لیے قائم ہے کہ میں محمد ہوں. اسی کی حقانیت چلتی ہے میرے بلبوتے پر، اسی کی توحید چلتی ہے میرے بلبوتے پر. اب میری مرضی میں چلاؤں یا اپنے وزیر عالی سے چلاؤں؟ یہ میری مرضی ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے. جیسے مرضی چلاتا پھروں. تم کہتے ہو میرے جیسے. اور یاد رکھو یا تو توحید کی یہ کتابیں ہیں، پھاڑ دو. حدیثیں لکھی گئی، توحید کے بارے میں جملے لکھے گئے، پھاڑ دو. سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں صحیح بخاری ہے، صحیح
بخاری ہے، بے شک حوالہ نوٹ کر لینا، صحیح بخاری ہے، اس میں لکھا گیا واقعہ کرتاس۔ کرتاس کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو، کاغذ کا واقعہ۔ واقعہ کیا ہے؟ نبی بیماری ہے، بستر پر ہے، نبی نے کہا ہے فلاں بن فلاں، سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گئے ہیں؟ اے فلاں بن فلاں، مجھے کاغذ قلم لے آ، تجھے توشہ آخرت لکھ دوں۔ ہاں، کاغذ کا قلم لا کر مجھے دے۔ اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تیرے رکے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یا تو یہ واقعہ اپنی کتاب سے پھاڑ لے یا پھر مان جا، جس نے کاغذ قلم نہ دیا نبی کو وہ رضی اللہ نہیں ہے، لعنت اللہ ہے۔ رضی اللہ نہ کہا کرو اسے، یا تو اپنی صحیح بخاری کو غلط کرو یا پھر اس واقعے کو کرے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، واقعی کتاب بہت مشہور ہے۔ ہاں، پھر کہتے ہیں رضی اللہ قاتل المقتول رضی اللہ۔ ہاں، غلط نہ بات کیا کرو۔ دیکھو، کائنات کا نبی کہہ رہا ہے دنیا والوں یاد رکھنا، لنا مع اللہ حالات، ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے حالات تھے، نحن وہوا نحن، کبھی ہم وہ ہوتے وہ ہم ہوتا۔ تمہارا تو عقیدہ یہیں تک ہے، نبی آیا، اعلان نبوت کیا، پرچار کیا، تبلیغ کی، چلا گیا، ہم جیسا تھا، بڑے بھائی کے برابر رتبہ تھا۔ ہاں، تمہیں تو یہی ہے پتا ہے نا، لیکن آؤ نبی کائنات کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے اللہ کے حالات ایسے تھے جیسے کبھی وہ ہم ہو جاتے، ہم وہ ہو جاتے۔ اس میں حقیقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر ہم سوچنا بھی چاہیں ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، نہیں پہنچ سکتے، نہیں سوچ سکتے۔ توحید وہ ہے جسے خیالات بن نہ سکیں، جسے نظر دیکھ نہ سکے۔ تو میں اعلان کر کے کہتا ہوں نبوت بھی وہ ہے جسے خیالات سوچ نہ سکے۔ ہاں، ہمارے نبی کی نبوت وہ ہے جسے انسانی عقل دیکھ نہ سکے۔ خیالات تو دور کی بات ہے، تمہارے سامنے چلتا پھرتا رہا، تمہیں پتہ نہ چلا کیا حقیقت ہے، کیا حقانیت ہے۔ تم نے کہا میرے جیسا کرتے رہے، وہی تازیانہ تیرے منہ پر لگایا حیدر کرار نے، خبردار تیرے جیسا کیسے ہے، یہ تو اللہ جیسا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کہا ہی نہیں ہے، حیدر کرار نے کہا ہے نا، خدا نے اپنے سے ایک حقیقت کو الگ کیا۔ اور آؤ دیکھو، اگر خدا سے پوچھا جائے یا اللہ ہم نے تیری توحید کو دیکھا تھا لفظوں کے ذریعے، ویڈیو فلم تو نہیں دیکھی توحید کی نا، کوئی تصویر توحید کو تو نہیں دیکھی نا، کچھ نہیں دیکھا، صرف لفظ ہی لفظ ہیں، توحید ہے۔ تو ہم نبی کو کیسے جانے، ان 14 کو کیسے جانے؟ تیری توحید ہم نے سمجھی لفظوں کے ذریعے، لفظوں کے محتاج ہیں ہم انسان، تو پردہ عبادت سے یہی خیال آئے گا، یہی آواز آئے گی۔ دنیا والوں یاد رکھو، تمہارا عقیدہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ محمد اور یہ 14 صرف اور صرف مزاج کبریائی ہے، اللہ کا مزاج ہے یہ 14۔ اگر اللہ کا مزاج نہ ہوتے اپنے قاتل کو شربت نہ پلاتے، اگر اللہ کا مزاج نہ ہوتے تو اپنا رزق کسی غیر کو کھانے نہ دیتے، اگر اللہ کا مزاج نہ ہوتے تو نبی کے دربار سے راہب 7 پوتر لے کر نہ جاتا۔ سمجھ گئے نا، پتر بیٹا 7 بیٹے راہب نہ لے کر جاتا، خالی چلا جاتا اگر اللہ کے مزاج نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا جیسے یہ مزاج بدلتے ہیں ویسے ہی اللہ کا مزاج ہے۔ یہ کسی پر لعنت ڈال دے تو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ لعنت اللہ رہے گا قیامت تک۔ اگر یہ کسی کو سینے سے لگا لے، جو کچھ مرضی ہو، وہ جو گناہ اس نے کیا ہو، وہ بے زر سے ابو زر بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ ہو کر غلام رہتا نہیں، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقانیت ہے، کیا کیا بیان کرو گے،
کسے سنو گے؟ دیکھو جب خدا نے کہا اے میرا حبیب، اے میرے محمد، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے ہیں، سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہے نا؟ میں وقت کی وجہ سے سپیڈ تیز کی گیا تاکہ پتہ چل جائے اور پوری بیان ہو جائے. ہاں سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ جو نبی آئے ہیں میری توحید کا پرچار کرنے آئے تھے، لیکن یہ نہیں بتا سکے. اے میرا حبیب تو جا اور پرچار کر دے کہ توحید کیسی ہے، میری وحدانیت کیسی ہے. بے شک میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو میری توحید کا پرچار کر، میں نے تو تجھے اس لیے بنایا تھا کہ تو میری خلوت کو، تو میری تنہائی کو، خلوت کو چار چاند لگائے گا. میں نے سوچا کوئی ایسا ہو جس سے میں باتیں کروں، یہ سوچنے کی دیر تھی، تو ہو گیا. ہاں کن نہیں کہا، لفظ کن کہتے ہیں نا، لفظ کن کہا خدا نے، یہ ہو گیا نہیں. لفظ کن تو انبیاء کے لیے ہے، آل محمد کے لیے نہیں کہا. صرف خیال آیا کہ 14 ہوتے یہ ہو گئے، اور ہمیں نہیں پتا کیسے ہوئے، نہ ہی میں بیان کر سکتا ہوں، نہ ہی میرے پاس اتنا علم ہے. اگر حیدر کرار ہوتے یا 12ویں حجت ہوتی وہ بتاتے کہ میرا دادا کیسے تھا. ہاں ہم تو ان کے در کے بھکاری ہیں. اے میرا حبیب جا میری توحید کا پرچار کر، اور یاد رکھ تجھے اکیلا نہیں بھیج رہا، تیرے ساتھ میں اپنی ایک حقیقت بھیج رہا ہوں. تو بھی میری حقیقت ہے، یہ بھی میری حقیقت ہے. اور یاد رکھ تو میرا پرچار کرے گا کہ خدا ہے، کیسے ہے یہ بتائے گا. میں ید اللہ ہوں اسی لیے خدا ہے، یہ بتائے گا. میں وجہ اللہ ہوں، میرا چہرہ اللہ کے چہرے جیسا. تو کہے گا کہ اللہ رازق ہے، تو یہ انگلی گھما کے بتائے گا کہ جیسے میں رزق دیتا ہوں اسی طرح اللہ دیتا ہے. تو کہے گا کہ اللہ موت و حیات بانٹتا ہے، یہ ٹھوکرے مار مار کے مردے زندہ کر کے بتائے گا کہ اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے. اے میرا حبیب یہ میرا بھی لاڈلا ہے، تیرا بھی لاڈلا ہے. یاد رکھ نہ میں نے کبھی اس کے ساتھ حساب و کتاب کیا ہے، نہ تو اس کے ساتھ حساب و کتاب کرنا. اگر تو نے بلال کو ایک رات دی ہے تو یہ اس کی مرضی، بہلول کو ایک رات دے یا پوری حیات دے دے. اگر بلال کے لیے سورج پر ایک رات حکومت کرنا ہے تو یہ علی کی مرضی ہے. بہلول کو ایک رات دے یا پوری حیات دے دے. یاد رکھ میرا حبیب یہ میرا ڈالرا ہے، اس نے میری توحید کو بھی بچانا ہے، تیری نبوت کو بھی بچانا ہے. ہاں اگر اس نے نہ بچایا کوئی نہیں مانے گا خدا ہے، کوئی نہیں مانے گا نبی ہے. یہی کہیں گے یہ ڈونگ ہے، ڈونگ ہے. کہتے رہے گا ڈونگ ہے، لیکن علی نے حسین کی شکل میں آ کر بتایا خبردار تجھے اتنی ضرورت، تیرا دادا بھولا بھولا ہے، میرا دادا کل ایمان کا باپ ہے. تم میں نبوت میں شک ہے اور ہم میں پورا کل ایمان جذب ہے. اور تمہیں کیا خبر؟ یاد رکھ خدا نے میری ماں کے بارے میں یہی کہا ہے کہ میں نے اپنی کبریائی کی جو چادر ہے وہ بی بی پر اڑا دی ہے. ہاں حسین کا خطبہ ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، اگر ٹائم ملا پھر کبھی تو اس کی وضاحت کروں گا. یہ 2 جملے سن لیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی کبریائی کی چادر اپنی کنیز فاطمہ پر دے دی ہے. ہاں اور یہی وجہ ہے کہ اس چادر کے نیچے بی بی کا خاوند بھی آ رہا ہے، باپ بھی آ رہا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں. کبریائی کی چادر تھی نا، خدا کی چادر تھی نا. تو حدیث کے ساتھ میں نے تو نہیں بنائی، نبی سے میں نے تو نہیں کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کے گھر میں چادر مانگ لو. نبی کہہ رہا ہے انی آج تو فی بدنی زوفن
اے بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اتنی دل کے سائے غلطی نہیں، جلدی کر مجھے چادر دے دے۔ بی بی نے چادر دی، چادر لے کر سو گیا کائنات کا نبی۔ اب پوچھو یا رسول اللہ، اگر کوئی بے گھر ہو، اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی کے گھر میں چلا گیا، خیر سے آپ کی 9 بیویاں ہیں، 9 ام المومنین ہے، ان کے پاس نہیں گئے، کائنات کا نبی جھڑک دے کر کہے گا خبردار، تجھے کیا پتا میں شفا کس طرح سے لیتا ہوں۔ کیا ہی تمہارے پاس علم نہیں ہے کہ مجھے صفات کہاں سے ملتی ہے، اور وہی نبی کہہ رہا ہے دنیا والوں یاد رکھنا، زہرا میں محمد کی تصویر ہے، مشکات شریف کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ بی بی نبی کی تصویر ہے۔ اب خدا نے کیا کیا، پہلے ایک تصویر کو بھیجا، پھر دوسری تصویر کو بھیجا، پہلے نبی کو بھیجا، پھر بطول کو بھیجا، بتا دیا جس نے زہرا کو نہیں دیکھا اس نے نبی کو نہیں پہچانا سوائے علی کے۔ نہ زہرا کو دیکھ سکے نہ نبی کو پہچان سکے، نبی کی تصویر ہے نا بی بی، اور نبی نے بھی کہا ہے ما رآنی علی صورت اللتی خلقت غیر علی، کہ مجھے اصلی صورت میں حقیقی صورت پہ صرف علی نے دیکھا ہے۔ ہاں تم کہتے ہو فلاں رضی اللہ